علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا ہے۔ اپنی کتب کے اندر انہوں نے اس واقعے کو تحریر کیا ہے۔ ایک زمانے میں ایک عورت تھی، بڑی پاک دامن، بڑی باحیا تھی، بڑی نیک سیرت تھی، اتنی پاک دامن کہ اپنے کپڑے دھونے کے بعد خشک کرنے کے لیے ایسی جگہ پہ اب دھوپ میں ڈالتی تھی کہ کسی غیر محرم کی اس پر نظر نہ پڑے۔ اپنے چہرے کی تو کیا بات ہے، اپنے کپڑوں پر بھی غیر محرم کی نظر ان کو گوارا نہیں تھی۔ کہتے ہیں اس زمانے میں ایک کفن چور تھا، جو بندہ نیا قبر میں دفنایا جاتا تھا وہ رات کو قبر کھول کے اس کا کفن چوری کر لیتا تھا۔ اس عورت کو جب اس بات کا علم ہوا، ادراک ہوا، تو اس نے اپنے خادم سے کہا کہ اس کفن چور کو بلا لو۔ جب اس کفن چور کو بلایا گیا تو اس نے اسے کفن کے پیسے دے دیے خادم کے ہاتھ سے، کیسے کہنا کہ میرے کفن کو چوری کرنے کے لیے نہ آنا، اور اس کی قیمت پہلے سے اس نے ادا کر دی کہ اس کی عادت ہے یہ آ جائے گا اور کفن چوری کر کے چلا جائے گا۔ خیر وہ عورت فوت ہو گئی، اس کا جنازہ ہوا، جنازے میں اس کفن چور نے بھی شرکت کی۔ معمول کے مطابق اس عورت کو قبر کے اندر دفنا دیا گیا۔ جب سارے لوگ واپس آ گئے، رات ہوئی، یہ کفن چور اپنے گھر میں سوچ رہا تھا، اس کے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں اس عورت نے مجھے اپنے کفن کے پیسے پہلے دے دیے، ہو سکتا ہے اس کا کفن کوئی بڑا قیمتی ہو، چونکہ عادت سے مجبور تھا بیچارہ۔ خیر اس نے تیاری کی اور چلا گیا، قبر کھودی، اور کفن چوری کرنے کے ارادے سے چونکہ گیا تھا، اس کے ذہن میں خیال بھی یہ تھا کہ اس عورت نے مجھے کیوں پہلے سے پیسے دے دیے۔ حالانکہ اس عورت نے اس کو پہلے سے اس کی قیمت اس لیے ادا کی تھی کہ اس عورت نے اسے یہ کہا تھا کہ اگر آپ میرے کفن کو چوری کرنے کے لیے آئیں گے تو میرے جسم کو آپ کا ہاتھ لگے گا، آپ کا ہاتھ چھوئے گا۔ میں اس چیز کو گوارا نہیں کرتی کہ دنیا میں کسی غیر محرم نے مجھے نہیں چھوا ہے، اس کے بعد بھی مجھے کوئی غیر محرم نہ دیکھے اور نہ چھوئے۔ خیر اس کفن چور نے قبر کھولا، قبر کشائی کی، اور جیسے ہی کفن کی طرف اس نے ہاتھ آگے لپکایا تو اس کفن چور کا ہاتھ پکڑ کے اس عورت کے قبر سے آواز آئی کہ ایک جنتی دوسرے جنتی کے کفن چوری کرنے کے لیے آ گیا۔ تو یہ کفن چور بڑا حیران ہوا۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ آپ جنتی ہیں، کہ آپ نے اپنی زندگی اللہ کے احکامات پہ گزاری ہے، شریعت کے مطابق گزاری ہے، شریعت کی اتنی پابندی آپ نے کی ہے کہ آپ کے چہرے کو تو دور کی بات ہے، آپ کے کپڑوں کو بھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، لیکن میں کیسے جنتی ہو گیا؟ میں تو عرصے دراز سے اسی کام کو کرتا ہوا آ رہا ہوں، کفن چوری کرتا ہوا آ رہا ہوں، کفن چوری کر کے اس کو بیچتا ہوں، یہی میرا معاش ہے، ذریعہ معاش ہے، اور اسی سے میں کما رہا ہوں، کھا رہا ہوں، حرام پیٹ بھر رہا ہوں۔ اس بات کی تو مجھے سمجھ آتی ہے کہ آپ جنتی ہیں، لیکن میں کیسے جنتی ہو گیا؟ اس بات نے مجھے شک میں ڈال دیا۔ تو آگے سے جواب دیا گیا کہ اللہ رب العزت نے میری وجہ سے جن لوگوں نے آج میرے جنازے میں شرکت کی تھی سب کی مغفرت کر دی۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، بعض دفعہ جنازہ جس کا پڑھا جاتا ہے، اس پڑھے جانے والے یعنی جس کا جنازہ پڑھا جا رہا ہے، جو میت ہے، اس کے جنازے میں جو لوگ شریک ہوتے ہیں، وہ میت اتنی نیک ہوتی ہے، اللہ کے ہاں اتنی محبوب ہوتی ہے کہ اللہ جل شانہ اس میت کی وجہ سے جتنے لوگ جنازے میں شرکت کر رہے ہوتے ہیں سب کی مغفرت کر دیتے ہیں، سب کو بخشش عطا فرما دیتے ہیں۔ اور بعض دفعہ میت جو ہوتی ہے وہ گناہگار ہوتی ہے، تو جنازے کے اندر اتنے نیک لوگ آ جاتے ہیں، تو جنازہ جو لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں ان نیک لوگوں کی وجہ سے اللہ پاک میت کی بخشش عطا فرما دیتے ہیں۔ تو دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا احسان کیا امت مسلمہ کے اوپر، اور یہ چیز ہمیں سمجھائی گئی کہ یہ مسلمان کا مسلمان کے اوپر حق ہے کہ جب وہ مر جائے تو اس کو کفن دے، اس کو دفن کرے، صحیح طریقے سے اس کے اوپر جنازہ پڑھا جائے۔ تو خیر بات ادھر چلی گئی، اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں آج بھی ہماری خواتین ہیں گھروں کے اندر،
آج بھی خواتین بازاروں کے اندر نکل کے جاتی ہیں، تو لہٰذا خواتین کے لیے یہ واقعہ بڑا سبق آموز ہے کہ دنیا کے اندر ایسے رہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، کہ جب تم گھر سے نکلو تو بڑی چادر اوڑھ کے نکلو تاکہ تمہارا جسم پورا ڈھکا ہوا ہو، تمہارے جسم کے ایک ایک اعضاء کسی کو نظر نہ آئے۔ تو میرے محترم دوست اور بزرگوں، گھروں میں جا کر اپنی خواتین کو بھی اس چیز کا درس دیں، اس چیز کی پابندی ان کے اوپر عائد کریں کہ شریعت کے مطابق جب وہ گھر سے نکلیں گے تو یہ فیشنی برقعے وغیرہ یہ سارے اگر ختم ہو جائیں اور بڑی چادر لے کر اس کے اندر نکلیں گے تو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ عورت جوان ہے یا بوڑھی ہے، اس کا ادراک سامنے والے کو نہیں ہوگا۔ تو یوں بے حیائی کے اندر بھی کمی آئے گی اور جو ہے معاشرے کی اصلاح بھی اس سے ممکن ہے۔ تو اس لیے یہ واقعہ عرض کرنے کا مقصد ایک تو یہ ہے کہ مسلمان کے جنازے میں شرکت کیا کریں، دوسری بات خواتین کے لیے ہے کہ جس طرح اس عورت نے اپنی زندگی گزاری تھی، اللہ نے اس کی زندگی کی وجہ سے اس کے جنازے میں شریک ہونے والے سب کی مغفرت کر دی۔ آج ہمیں بھی چاہیے، ہماری خواتین کو بھی چاہیے کہ ہم بھی ایسی زندگی گزاریں کہ کل اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے انعامات کا دروازہ کھول دے۔ اللہ جل شانہ ہمیں اپنے احکامات اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔